بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمبلی اسکول کے ویڈیو سیریز میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم غسل کے مسائل پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی ان کو غسل کی ضرورت ہوتی ہے، یا حیض منسس کے بعد ان کو غسل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کو غسل کے مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غسل صحیح سے ادا نہیں کر پاتے، اور اس کے نتیجے میں وہ اگر کوئی بڑی غلطی کر بیٹھیں تو ان کی حالت جنابت دور نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ اگر غسل کر بھی لیں تو چونکہ انہوں نے غسل صحیح سے نہیں کیا تھا، تو ان کے عبادتیں، ان کو نیکیاں کمانے کے بجائے ان کے لیے باعث گناہ ہو جا سکتی ہیں۔ لہٰذا عمل صحیح سے کرنے کے لیے پہلے عمل کے صحیح سے معلومات بھی ہونا ضروری ہے، اس کا صحیح طریقہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا غسل کی بڑی اہمیت ہے۔ تو آئیے اس کے مسائل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے ہم غسل کے طریقے کو مختصراً دیکھ لیتے ہیں، پھر بعد میں اس کے فرائض واجبات معلوم کر لیتے ہیں۔ تو پہلے جو ہے، جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو وضو کریں، اور وضو میں ساتھ ساتھ جو ہے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کلی اور غرارہ، یعنی حلق میں پانی ضرور پہنچائیں اور ناک میں پانی اچھے طریقے سے پہنچائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ جو چیز جسم پر لگی ہو اس کو دور کریں، یعنی اگر وہ منی ہو یا سیمن ہو یا اور کوئی چیز ہو جو جسم پر لگی ہوئی ہو، اس کو اچھے سے دور کر دیں۔ پھر 3 بار سر پر اور 3 بار سارے جسم پر پانی ڈالیں، اور پھر یہ پانی ڈالنے میں رائٹ سائڈ سے شروعات کریں، یعنی رائٹ شولڈر پر آپ پہلے ڈالیں گے، رائٹ لیگ پر پہلے ڈالیں گے، سیدھے پاؤں پر، پھر لیفٹ پاؤں پر بعد میں ڈالیں گے، پھر اس کے بعد پورے جسم پر ہاتھ پھیریں گے، تاکہ اس بات کا ہمیں یقین ہو جائے کہ پانی پورے جسم پر اچھی طریقے سے پہنچ گیا ہے اور کوئی بھی حصہ چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی حصہ ہمیں معلوم ہو کہ چھوٹ گیا ہے تو ہمارا غسل نہیں ہوگا اور ہم حالت جنابت سے باہر نہیں نکلیں گے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ پورے جسم پر پانی پہنچ گیا ہو، اور اس کے لیے ہاتھ پھیر دیں، اچھے سے پورے پانی کو پورے جسم پر پہنچا دیں اس طرح، اور پے در پے دھوئیں، یعنی اس طرح نہ دھوئیں کہ آپ جو ہے ایک وضو دھونے کے بعد دوسرے وضو دھونے میں اتنا، یعنی ایک باڈی پارٹ دھونے کے بعد دوسرے باڈی پارٹ دھونے میں اتنا وقت لگا دیں کہ پچھلا باڈی پارٹ سوکھا رہ جائے، یعنی جو حصے کو آپ نے پہلے دھویا تھا، دوسرے حصے کو دھونے میں آپ نے اتنا وقت لگا دیا کہ وہ دوسرا پارٹ سوکھ گیا۔ ایسا نہ کریں، پے در پے یعنی کنٹینیوسلی دھوتے رہیں، اور جب آپ پورا غسل کمپلیٹ کر لیں تو نہانے کے بعد اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں جو ہے ایک تھوڑا سا اونچے مقام پر جا کر اپنے پاؤں دھو لیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی چھینٹے آپ کے پاؤں پر آئے ہیں، نجاست اگر کہیں سے کچھ نکلی ہوئی ہے، تو اگر کوئی چھینٹے آپ کے پاؤں پر آ بھی گئے ہیں اتفاقاً، تو آپ پاؤں دھونے سے آخر میں وہ نجاست اور وہ گندگی دور ہو جائے گی۔ اب غسل کے شرائط دیکھتے ہیں۔ اب یہ شرائط ہو، فرائض ہو، واجبات ہو یا سنن ہو، ہمیں جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز کرنا بھول جاتے ہیں یا ہم کوئی چیز کر چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا عمل پورا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ ساری باتیں یاد رہیں گی، اور ہمیں ویسے بھی یہ ساری باتیں یاد رہنی چاہیے، تو اگر ہمیں یہ ساری باتیں یاد رہیں گی تو ہم ہمارے عمل کی صحت یعنی کریکٹنس کتنی ہے وہ معلوم آسانی سے کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے گی تو اس کو آسانی سے اس کا تدارک کر سکتے ہیں، اس غلطی کا کریکٹنس کر سکتے ہیں، اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں، اس کی کمی بیشی کو دور کر سکتے ہیں۔ تو غسل کے شرائط کے بارے میں گفتگو ہے کہ غسل کے شرائط، پہلے تو میں آپ کو پچھلے ویڈیو میں وضو کے شرائط کی اہمیت بتایا تھا، یعنی کسی بھی عمل کے شروع کرنے سے پہلے
جو چیز فرض ہوتی ہے وہ شرط کہلاتی ہے. یعنی آپ ابھی عمل شروع نہیں کیے، لیکن آپ نے اگر ان چیزوں کی تکمیل نہیں کی تو آپ کا وہ عمل شروع ہی نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ آپ کو غسل جنابت کی ضرورت تھی، اپنی اہلیہ کے ساتھ آپ ہم بستری کیے تھے رات میں، پھر صبح میں آپ کو یاد نہیں رہا کہ آپ ہم بستری کیے تھے، لیکن آپ کو عادتاً آپ جو ہے جا کر غسل کر لیے، اور یہ غسل آپ کا جو ہے جنابت دور کرنے کی نیت سے نہیں تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہی نہیں تھا، تو آپ کی نیت وہاں پر نہیں تھی. تو آپ کو پھر بعد میں یاد آیا کہ ارے میں نے تو رات مجھے تو حالت جنابت تھی اور میں نے نیت کیے بغیر غسل کر لیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا اس غسل سے اس کی حالت جنابت دور ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس کی حالت جنابت دور نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر اس نے نیت نہیں کی تھی حالت جنابت دور ہونے کے لیے، اور نیت کرنا شرط ہے، اور شرط جب تک پہلے نہ ہوگی عمل سے شروع ہونے سے پہلے تو وہ عمل شروع ہی نہیں ہوگا، اس کی تکمیل نہیں ہو سکے گی. تو نیت ضروری ہے. آپ پہلے اس چیز کی نیت ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے حالت جنابت سے باہر نکل رہے ہیں. اس کے بعد ہے دوسری شرط ہے اسلام، یعنی مسلمان ہونا، اور تیسری ہے عقل یعنی صاحب عقل ہونا، اور تمیز چوتھی شرط ہے. یہ ساری میں آپ کو پچھلے ویڈیو میں بھی تفصیل سے سمجھا چکا ہوں. تمیز یعنی اچھائی اور برائی کے بیچ میں فرق کرنے کی ایک آدمی میں صلاحیت کو تمیز کہتے ہیں. اب اس کے بعد جو دوسری شرائط ہیں وہ ہے مباح پانی پانا، یعنی اچھا صاف پانی پانا. یہ پانی کی تفصیل جب ہم بیان کریں گے تو اس میں پانی کے اقسام میں آئے گا کہ یہ پانی کیا ہوتا ہے. اچھا پانی، صاف استعمال کے قابل پانی ہمارا کون سا ہوتا ہے، وہ اقسام ہیں اس کی. تو اس کے بعد جو ہے شرط ہے اس چیز کو دور کرنا جو پانی کو پہنچنے سے روکتی ہے. اس کی بھی میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں مثال دیا تھا کہ مان لیجئے کسی کے جسم پر تیل لگا ہوا ہے، تو تیل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جلد کے اوپر ایک پتلی سی پرت بنا دیتا ہے، ایک لیئر بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے جلد تک پانی پہنچنے نہیں پاتا ہے. تو چاہیے کہ اگر تیل لگا ہوا ہے تو پہلے تیل کو دور کریں، تیل کے اثر کو جسم سے دور کریں، صابن وغیرہ سے دھو دیں، تاکہ جو پانی آپ ڈال رہے ہیں وہ آپ کے جسم تک پہنچے بھی. تو یہ جو ہے غسل کے شرائط تھے، اور یہی جو ہے وضو کے بھی شرائط ہیں. اور اس چیز کا ختم ہونا، ایک اور آخری شرط یہ ہے کہ اس چیز کا ختم ہونا جس سے وضو ٹوٹتا ہے. اس کی بھی میں نے آپ کو وضو کے مسئلے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مثال کے طور پر کسی کو خون نکل رہا ہے بہت زیادہ، تو بہت زیادہ خون نکلنا جو ہے وضو کو توڑ دیتا ہے. تو پہلے جو ہے اس شخص کو چاہیے کہ پہلے اس کا خون نکلنا بند کرے، اس کے بعد پھر غسل کی طرف آئے. تو یہ شرط ہے. اور لیکن استنجا پہلے کرنا شرط نہیں ہے، یعنی پہلے اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ سے پیشاب اور پیخانے کے اثر کو غسل سے پہلے اگر دور نہ بھی کرے اور غسل کے دوران دور کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن غسل سے پہلے دور کرنا یہ شرط نہیں ہے. بعد میں بھی دور کر سکتا ہے، یا غسل کے دوران بھی دور کر سکتا ہے. غسل کے فرائض، اب غسل کے فرائض بتلا رہے ہیں آپ کو. فرض کرنے کے لیے آپ جو ہے اگر بھولے سے بھی چھوڑ دیں اس کو یا جان بوجھ کر چھوڑیں، آپ کے فرائض اگر ادا نہیں ہوں گے تو آپ کا عمل پورا نہیں ہوگا. تو غسل کا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی پہنچانا، یعنی جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچانا ضروری ہے. اور اس میں جو ہے حنابلہ کے پاس کلی کرنا اور غرغرہ کرنا اسی میں داخل ہے، اور ناک میں پانی پہنچانا وغیرہ بھی اسی میں داخل ہے، کہ یہ حصے جو ہے اسی کو جسم میں بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے غسل کرنے میں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور بڑا اہم مسئلہ آتا ہے کہ بالوں کا مسئلہ ہے. بعض لوگوں کے بال جو ہے بہت گھنے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ جن کے بال بہت گھنے ہیں تو ان کو چاہیے کہ نہ صرف وہ اپنے بالوں کو پانی سے دھوئیں، بلکہ
وہ بالوں کی جو جڑ ہوتی ہے، پوست یعنی بالوں کی جڑ کے نیچے جو سکن ہوتی ہے، وہاں تک پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ اگر بال نہیں بھیگیں گے، بال نہیں دھلیں گے اور جڑوں تک پانی نہیں پہنچے گا، یہ اکثر ہوتا ہے کہ جن کے بال بڑے ہوتے ہیں ان کے جڑوں تک پانی نہیں پہنچتا ہے، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جڑوں تک پانی ضرور ضرور پہنچے، اندر تک، پورا اندر باہر یا جہاں بھی آپ کے بال لٹکے ہوئے وہاں تک جائے، اور جڑوں تک، پورا سکن تک آپ کا پانی جانا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر کوئی مرد جو ہے بال اپنے گوندے ہوئے رکھتا ہے یعنی باندھ کے رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ غسل سے پہلے اپنے بال کھول دے اور پورے اس کے بالوں کو پانی پہنچائے، جیسا میں نے آپ کو ابھی بتلایا۔ لیکن اگر کوئی عورت ہے اور وہ جنابت کا غسل کر رہی ہے، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد وہ اگر غسل کر رہی ہے، تو اس کو بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ اس کی وجہ فقہاء نے یہ بتلائی ہے کہ اس میں جو ہے بال کھولنے میں، جنابت کے غسل میں بال کھولنے میں حرج ہے، یعنی تکلیف ہوتی ہے، چونکہ یہ غسل بار بار ہو سکتا ہے، اسی لیے جو ہے عورت کو جنابت کے غسل میں بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کے بالوں کی جڑ تر ہو جائے تو کافی ہے، پورے بال بھی بھیگنا ضروری نہیں ہے، صرف بالوں کی جڑ تک بھی اگر پانی پہنچ جائے اور اس کے سکن تک اگر پانی پہنچ جائے تو یہ کافی ہے۔ جبکہ عورت اگر حیض و نفاس کا غسل کر رہی ہو، حیض و نفاس کے بعد اگر غسل کر رہی ہو، یعنی مینسس کے بعد، اور بچے پیدا ہونے کے جو عموماً 40 دن کے عرصے کے بعد جو غسل ہوتا ہے وہ اگر کر رہی ہو، تو اس میں اس کو بال کھولنا اور پورے بالوں کو دھونا اور جڑوں تک پانی پہنچانا یہ سب ضروری ہے، کیونکہ یہ حیض و نفاس کا غسل بار بار نہیں ہوتا اور اس میں حرج بھی نہیں ہوتا ہے، جبکہ جنابت کا غسل بار بار ہو سکتا ہے، تو اس میں بار بار بال کھولنے میں حرج ہو سکتا ہے۔ تو اسلام آسانی چاہتا ہے، تو اس لیے جو ہے یہاں پر یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہاں پر بتلا رہے ہیں، عورت اور مرد اپنی شرمگاہیں کیسے دھوئیں، یعنی وہ مرد جس کی ختنہ نہیں کی ہوئی ہے، یعنی جس کو چمڑا جو ہے آگے کی طرف ہو، تو اس کو چاہیے کہ اندر کی اپنی جو چمڑے کی اندر کی جو جلد ہے اس کو اگر دھونے میں حرج نہ ہو، تو یعنی تکلیف نہ ہو، تو وہ اس کو دھونا فرض ہے۔ جبکہ عورت اگر ہے تو قضائے حاجت کے وقت عورت کی جتنی شرمگاہ باہر آتی ہے اتنی شرمگاہ اس کو غسل میں دھونا فرض ہے۔ اب اس کے بعد ہے، آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ مان لیجئے آپ نے غسل کیا اور غسل کے دوران آپ کو یہ خیال، غسل کے بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ میں نے غسل پورے جسم تک پہنچا یا نہیں پہنچا، آپ کو اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا کہ بال پورے جسم تک پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے، اور آپ کو اس میں ڈاؤٹ ہے، تو اب ڈاؤٹ میں بھی اگر آپ کو اس بات یقین کی طرف آپ کا زیادہ جھکاؤ ہے، ڈاؤٹ میں بھی یعنی آپ کو یقین کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوگا تو اس کو ظن کہتے ہیں۔ تو اگر یقین کی طرف ڈاؤٹ میں زیادہ جھکاؤ ہے کہ پورے جسم تک پانی پہنچا ہے، تو یہ ظن جو ہے، پانی سب جگہ پہنچ جانے میں یہ ظن کافی ہے، یعنی یقین شرط نہیں ہے۔ یہ ہمارے تکلیف کو، حرج کو دور کرنے کے لیے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس بات کا یقین کر لیں کہ پورے جسم پر، ہمارے ایک ایک حصے پر پانی پہنچائے۔ تو یہاں پر آپ کو بتلا رہے ہیں، ایک ہوتا ہے جہل یعنی کسی چیز کا نہ جاننا، اس کے بعد جو ہے شک ہوتا ہے یعنی 50% جاننا۔ اگر 50% سے آپ زیادہ جانتے ہیں تو وہ ظن کہلاتا ہے، اور اگر کسی بات کا آپ کو جاننے میں پورا یقین ہوتا ہے تو وہ یقین کہلاتا ہے۔ تو اگر پانی پہنچانے میں اگر آپ کو ظن ہوگا تو یہ کافی ہی ضرور ہے، لیکن آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ کے جسم کے پورے حصوں میں پانی پہنچ چکا ہے۔ اب پانی سب جگہ پہنچانے میں ظن کافی ہے، یہی بات جو میں آپ کو بتلایا وہی بتلا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد غسل کا واجب ہے، غسل میں صرف ایک ہی واجب ہے اور وہ ہے بسم اللہ کہنا۔ اگر آپ جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا، اور اگر بھولے سے چھوڑ دیں گے اور غسل کر لیے بعد یاد آ گیا آپ کو کہ بسم اللہ کہنا میں بھول گیا تھا، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن آج کل ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ٹوائلٹس میں
حمام ہو رہا ہے، حمام ایک ہی کمرے میں ہوتا ہے اور ٹوائلٹ بھی ایک ہی کمرے میں ہوتا ہے، تو آپ زبان سے اگر بسم اللہ کہنا آپ کے لیے ایسی صورت میں مناسب نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ٹوائلٹ بھی ہے، تو ایسی صورت میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں کہہ لیں گے، زبان سے نہیں کہیں گے کیونکہ وہاں پر ٹوائلٹ بھی ہے۔ اب اس کے بعد غسل کی سنتیں ہیں، سنتیں وہی ہوگی جو آپ کو طریقے میں ابھی بتلا دیا، اور سنتوں کی اہمیت یہ ہے کہ آپ سنتیں اگر پوری اچھی طریقے سے ادا کریں گے تو آپ کے غسل میں عمدگی آئے گی اور بہتری آئے گی اور آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو سنت یہاں پر بتلا رہے ہیں، پہلے منفرد کی طرح وضو کرنا اور جو چیز بدن کو لگی ہوئی ہے اس کو دور کرنا، یعنی منی وغیرہ جو ہے اس کو دور کرنا، 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالنا، باقی جسم پر 3 بار پانی ڈالنا، سیدھے طرف کو بائیں طرف سے پہلے دھونا اور پورے جسم پر ہاتھ پھیرنا تاکہ پانی پہنچنے کا یقین ہو جائے، نہانے کے بعد اس جگہ سے ہٹ کر پیر دھونا، یہ ساری سنتیں ہیں۔ تو ایک اور جو ہے سنت وہ آپ کو میں بتلانا، ایک دو اور سنتیں ہیں جو آپ کو بتلانا مناسب سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی کافر شخص مسلمان ہو، یعنی پہلے کافر تھا اور وہ اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو اگر ایسا شخص وہ غسل کرتا ہے، اور اگر کوئی حیض یعنی مینسس والی عورت جو ہے مینسس ختم ہونے کے بعد غسل کرتی ہے، یا نفاس والی عورت یعنی بچہ پیدا ہونے کے 40 دن بعد کا جو غسل ہوتا ہے وہ اگر غسل کرتی ہے، یعنی کافر مسلمان ہونے کے بعد غسل کرتا ہے، حیض و نفاس والی عورت جو ہے غسل کرتی ہے، تو پانی میں بیر کے پتے بھی شریک کیے جائیں، یہ جو ہے سنت ہے، یہ ایسا کرنا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی حیض والی عورت اپنے فرج میں یعنی شرمگاہ میں مشک روئی میں رکھ کر اگر رکھ لے تو یہ مستحب ہے۔ تو یہاں تک ساری غسل کے شرائط، فرائض، واجبات، واجب ایک ہی تھا اور سنتیں مکمل ہوئی۔ آئندہ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ کن کن چیزوں کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو سیریز ہماری پسند آتی ہے تو لائک کریے، سبسکرائب کریے، کامنٹ کریے اور سجیشنز پیش کریے، اور جو لوگ حنبلی فقہ کو صحیح طریقے سے فالو کرنا چاہتے ہیں ان کو ہمارا ویڈیو ضرور ان سے ہمارا ویڈیو ضرور شیئر کریے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیراً۔